السلام علیکم، چینل 51 کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں آڑھتیوں کے خلاف مقدمے کے اندراج کے حوالے سے سبزی منڈی کے آڑھتیوں نے احتجاج کرتے ہوئے شہر کو سبزی اور فروٹ کی سپلائی بند کر دی ہے۔ صدر انجمن آڑھتیاں سبزی منڈی شیخ محمد عمر کا کیا کہنا ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ معاملہ بھائی یہ ہے کہ 21 جولائی بروز جمعہ مارکیٹ کمیٹی سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کی مجھے کال آئی ہے کہ ہم جو اینڈی انکروچمنٹ منڈی میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ بلا تفریق آپریشن کریں، ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور حائل نہیں ہوں گے۔ ہوا اس طرح سے کہ انکروچمنٹ کا بہانہ بنا کے انکروچمنٹ کا ٹائم ہمارے ساتھ سیٹ کر کے اچانک ہماری دکانوں کو دھوکہ دہی کے ساتھ سیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہم نے جو ہے جب ان سے پوچھا کہ آپ ہماری دکانیں کیوں سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس ہماری بات کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اس طرح سے کیا کہ بہت لائٹ ماحول میں ہماری بات ہوئی۔ ہم نے کہا جی آپ بالکل، آپ کو اختیار ہے، آپ ہماری دکانیں سیل کریں، لیکن ہمارے خلاف کوئی کمپلینٹ کیا ہے، کوئی ایویڈنس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو انہوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھ سیلفیاں بنائیں، فوٹو سیشن کیا، پھر ہم سے یہ کہہ کے گئے کہ ہم جو بھی معاملات ہیں وہ ان کو آفیسز میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر لیں گے، بیٹھ کے ٹیبل پہ۔ ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ کیجئے۔ لیکن ہوا یہ کہ پچھلی رات ہم مجھ سمیت سیکرٹری انجمن آڑھتیاں، سرپرست اعلیٰ، میری کابینہ کے افراد سمیت 40 افراد پہ جو ہے جو من گھڑت اور جھوٹی ناجائز FIR کاٹ دی گئی۔ یہ جو ہے انتہائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا، جبر ہوا۔ آپ مہنگائی کا طوفان دیکھ رہے ہیں، کس قسم کی قیامت برپا ہے پاکستان پہ، اور کتنا کاروباری لوگوں کا، غرباء کا استحصال ہو رہا ہے۔ لوگ آلریڈی پریشان ہیں، اوپر سے ہمارا جو استحصال اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے کاروبار جو ہیں متاثر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے ہنگامی طور پہ انجمن آڑھتیاں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم سے یہ جھوٹا مقدمہ اس کو خارج نہیں کیا جاتا اور یہ زیادتی جو کی گئی ہے اور ظالمانہ اقدام جو لیا گیا ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا، تب تک ہم سبزی منڈی کے جو آڑھتیاں ہیں، انجمن آڑھتیاں، ہڑتال پہ رہے گی اور سبزی فروٹ منڈی پاک پتن مکمل طور پر بند رہے گی۔ سیون شریف کے قریب لوکل بورڈ انڈس ہائی وے کے مقام پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 4 ڈاکو گرفتار جبکہ 5 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے 30 بور کے 4 پسٹلز برآمد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سیون شریف سے نمائندہ چینل 51 شکیل احمد چنا سے۔ جی شکیل احمد، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل سیون شریف کے قریب لوکل بورڈ انڈس ہائی وے کے مقام پر پولیس اور ڈاکوؤں کے بیچ میں جو ہے مقابلہ ہوا ہے، جس میں 9 ڈاکوؤں میں سے 4 ڈاکو جو ہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے، جبکہ 5 ڈاکو جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ڈاکو جو ہیں وہ کسی بڑی واردات کے ارادے سے کھڑے تھے کہ پولیس نے مخفی اطلاع پر جائے وقوع پر پہنچ کر ڈاکوؤں کی جانب سے پولیس پارٹی پر جو ہے فائرنگ کی گئی۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں ڈاکو بھاگنے پر جو ہے مجبور ہو گئے۔ پولیس نے پیچھا کر کے جو ہے 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے قبضے سے 30 بور کے جو ہیں 4 پسٹلز برآمد کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزم میں جو ہے نظام الدین گھائنچو، کالو لاشاری، عبدالغفور بگھیو اور علی حیدر پنور شامل ہیں، جبکہ جو فرار ملزم ہو گئے ہیں 5، ان میں اصغر خاسکیلی، آفاق میمن، دوست علی بروئی، زاہد ماچھی اور مختار پنور جو ہیں شامل ہے۔ گرفتار ملزمان کے اوپر جو ہے سانہ 7 پر جو ہے مقدمہ بھی جو ہے درج کر لیا گیا ہے۔ جی، بانڈا داؤد شاہ ٹو کرک لنک روڈ ناقص کام کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بانڈا کی عوام نے MN شاہد ہٹک کو سخت تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ تفصیلات دیکھیے کرک سے شاکر منان کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بانڈا داؤد شاہ ٹو کرک لنک روڈ، جو کہ 30 سال بعد بند تو گیا، لیکن تعمیراتی کام مکمل ہوتی ہی ناقص کام کی وجہ سے مونسون کی پہلی بارش کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ بانڈا داؤد شاہ ٹو کرک لنک روڈ کے لیے 32 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ عمائدین علاقہ کے مطابق اس پر آدھے سے کم رقم استعمال کیا گیا ہے۔ عمائدین علاقہ نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد روڈ پر ناقص کام کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ 32 سال کے بعد BD شاہ ٹو کرک روڈ پہ جو کام ہوا ہے، یہ ہمیں بہت افسردگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ناقص کام ہوا ہے۔ تو 31% کام ہوا ہے، 70% اس سے نہیں ہوا ہے۔ ہمارے خیال میں گولو ہمارا نہ دادا لگتا ہے نہ بابا لگتا ہے۔ اس کے دور میں جو کام ہوا ہے وہ بہت پکے اور اچھے ہو گئے ہیں۔ ابھی جو PTI والا دور ہے وہ سارے کانے والے ہیں، سارے کاتے ہیں، 30% کام کرتے ہیں، 70% وہ کاتے ہیں۔
कैमरामैन मोहम्मद तजीम के साथ शाकिर मनान, चैनल 51 करक। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के रिहायशी मोहम्मद बशीर की बेटी जो कि लंदन में पढ़ने के लिए गई हुई थी 21 साल हिना बशीर को लंदन में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के रिहायशी मोहम्मद बशीर की बेटी जो कि लंदन में पढ़ने के लिए गई हुई थी 21 साल हिना बशीर को लंदन में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारे रिपोर्टर मियां आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला थाना सदर के हदूद 56 गाफ बेग के रिहायशी मोहम्मद बशीर की बेटी जो कि लंदन में पढ़ने के लिए गई हुई थी जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ लंदन में कत्ल कर दिया गया है, जिसकी लाश एक सूटकेस से बरामद हुई है। 21 साल हिना बशीर लंदन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम एक सिक्योरिटी कंपनी में काम भी करती थी। लंदन पुलिस का कहना है कि हम मुलजिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, मजीद तफ्तीश जारी कर दी जाएगी। एक तरफ तो बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है और लोग बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ तूफानी बारिश ने गरीब खानदान को बेघर कर दिया है। गरीब खानदान बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मुसलसल होने वाली बारिश से चिन्योट के इलाका सप्रा कॉलोनी में मकान गिर गया। मकान गिरने से 14 अफराद जख्मी हो गए। मकान गिरने से गरीब खानदान बारिश में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऐसे में गरीब खानदान मुश्किलात का शिकार है। खानदान की जिंदगी गुजारने के लिए छत तक न रही। गरीब खानदान ने इंतजामिया और हुकूमत से मदद की अपील की है और उनका कहना है कि हमारे पास सोने के लिए बिस्तर और खाने तक का सामान मौजूद नहीं है। खवातीन और बच्चों समेत बेघर होने वाले खानदान किसी मसीहा का मुंतजिर है जो उनकी मदद कर सके। मौजूद सफरा से बात कर रहे हैं जी। हमारे जो 2 दिन पहले बारिश आई है तूफ़ानी, उससे जो है जानी नुकसान तो नहीं हुए, लेकिन हमारे बच्चे सब ज़ख्मी हैं और हमें जो है ना मदद की ज़रूरत है। हमारी इमदाद करें। हमारी ये अपील है ज़िला इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से, सबसे कि हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि हमारी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है और हमारा घर बारिश की वजह से गिर गया है, इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी को मदद करें। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और ना ही हमारे जो घर में चरपाइयाँ वगैरह बिस्तर वगैरह कुछ नहीं बचा, ना कोई खाने पीने का बर्तन है, ना कोई सामान है, कुछ नहीं है। मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है, मेरे शौहर है, मेरे 5 बच्चे, मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ हैं। तो 2 दिन पहले तूफ़ानी बारिश आने की वजह से सिपरा कॉलोनी में छत गिर गई है। छत गिरने की वजह से 5 बच्चे ज़ख्मी हो गए। मेरे शौहर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। इस टाइम कोई कमाने वाला नहीं है। इस टाइम कोई मेरे पास ऐसा मसाइल नहीं है कि जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं। उसके बाद ये चीज़ है कि अभी तक 3 दिन गुजर गए हैं, बाकायदा कोई हमारे साथ कोई तावन नहीं किया गया, कोई किसी तरफ से भी नहीं किया गया, कोई नहीं इनके इलाज की तरफ से, नहीं किस खाने पीने की तरफ से। ये चीज़ें कि देखो हम गिनती करते हैं इस हवाले से ये कि वाले साहब ज़ईफ़ हैं, ये कमाने वाले हैं, तो ये देखो कि ज़ख्मी है। हमारे देखो खुले आसमान के नीचे हैं, कोई इस टाइम हमारे पास छत नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है। ये चीज़ें कि मज़दूर आदमी है। इसाखील के नवाही इलाका चापरीथल में रास्ता न होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एक नौजवान ने जेब से लाखों रुपए लगाकर शहरियों के लिए रास्ता बनवा लिया। शदीद महंगाई और बेरोजगारी के दौर में भी कुछ लोग इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। ऐसा ही एक नौजवान मौजूद है इसाखील के इलाके चापरी में। इस नौजवान ने अहले इलाका की मुश्किलात को देखते हुए अहले इलाका के लिए रास्ता बना लिया। रास्ता न होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। बारिश के दिनों में यहाँ से जनाजा तक निकालना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन किसी सियासी लीडर या जमात ने इस गाँव की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। रहीम, ये रास्ता जहाँ पर हम खड़े हैं ये तकरीबन 20 से ज़्यादा घरों पर ये मुश्तमिल महल है। इसमें 2 प्राइमरी स्कूल भी मौजूद हैं। ये रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर मैंने अपने ज़ाती खर्च से 2 लाख रुपए में तामीर करवाया। अब आला हुकाम से ये अपील है कि इस रास्ते को पक्का ट्रैक बनाया जाए कारपेट रोड के तौर पर। यहाँ पर आने जाने के लिए टीचर साहिबान और बच्चों के लिए काफ़ी तकलीफ़ होती थी, इसलिए मैंने ये आयद किया था कि इंशाल्लाह जब मुझे मौका मिलेगा तो इसको मैं सर अंजाम दूँगा। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया और इसको मैंने पाए तकमील तक पहुँचाया। अब आला हुकाम से अपील है कि इसको कारपेट रोड बना दिया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अब इस रास्ते के बारे में आला हुकाम बाला को आगाह करना चाहते हैं कि हमने 2 लाख रुपए की लागत से अपनी मदद आपके तहत ये ट्रैक बनाया है। तो लिहाजा आला हुकाम से अपील है कि अब इस पे कारपेट रोड बनाया जाए या इस पे स्लैब डाली जाए।
اور اس راستے کے درمیان 2 پرائمری سکول بھی ہیں، لہٰذا بچوں کو اور ٹیچر صاحبان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش کے موسم میں. تو لہٰذا میں مختصراً یہ بتا رہا ہوں اعلیٰ حکام کو کہ اس پہ اب عمل درآمد کیا جائے. اہل محلہ کے 20 گھر ہیں جن کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے بارش کے موسم میں، اور ویسے بھی آمد و رفت میں پرابلم ہوتی ہے. تو لہٰذا اپیل کرتے ہیں اہل محلہ کی طرف سے کہ اس کو اب ٹریک بنایا جائے. تحصیل بکاخیل مشیران کا سوئی گیس SMS کی نوڈر منتقلی اور گیس کی فراہمی کے لیے تحریری معاہدہ نہ ہونے پر انوکھا احتجاجی مظاہرہ. عوام نے ڈول کی تھاپ پر ریکس ڈال کر احتجاج کیا اور بکاخیل پل کے مقام پر گیس پائپ لائن پر کام بند کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. بنو کی تحصیل بکاخیل کے مشران اور نوجوانوں نے سوئی گیس SMS کی نوڈر منتقلی اور گیس کی فراہمی کے لیے تحریری معاہدہ نہ ہونے پر انوکھا احتجاجی مظاہرہ کیا. جانی خیل محمد خیل اور بکاخیل کے عوام نے ڈول کی تاپ پر رقص کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور بکاخیل کے مقام پر گیس کی سپلائی لائن پر کام بند کر دیا اور وہاں احتجاجی کیمپ بھی لگا دیا. بکاخیل کے تحصیل بکاخیل کے عوام کے مشران نے میڈیا کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 1973 کے آئین کے مطابق گیس پر پہلا حق ان لوگوں کا ہوتا ہے جس علاقے میں گیس دریافت ہوئی ہو. ان کا کہنا تھا کہ تحریری معاہدہ نہ ہونے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو پہلے ہی دن سے جس دن سے بھی یہ گیس پائپ لائن کے کام شروع ہے اسی دن سے ہم نے بار بار جرگے کیے، اعلیٰ حکام سے ہم نے بات کی، ہم نے میڈیا پر اپنی آواز پہنچائی کہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں یہاں پر گیس دیا جائے، ہمارے لیے SMS کی منظوری دی جائے. تو اس سلسلے میں 2-3 مرتبہ گیس کے اعلیٰ حکام بھی آ گئے اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کو یہاں پر گیس جو SMS ہو اس کے زبان میں بولتے ہیں ہم اس کی منظوری دیں گے، لیکن وہ صرف زبانی جمع خرچ کی وہ باتیں تھی. ابھی یہ لوگ مجبور ہو کر آج نکلے ہیں اور گیس کی پائپ لائن کو انہوں نے یہاں پر بند کیا ہوا ہے. ان عوام کا اور ان مشران اور نوجوان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں یہاں پر SMS کی منظوری دی جائے جو ہمارا آئینی حق ہے. اس کے بعد یہ گیس چنیوٹ کے نواحی علاقہ جوک ملیا میں بارشوں کے باعث کمرے کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب جانے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے. حالیہ بارشوں کے باعث جنگ روڈ چک نمبر 139 جوک ملیا کمرے کی چھت گر گئی. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی. لواحقین کے مطابق گارڈر اور بانسوں کے مٹیریل سے بنی چھت بارش کے باعث گر گئی. چھت گرنے سے 2 بچے ملبے تلے دب کر دم توڑ گئے. دونوں بچوں کو ملبے سے نکال لیا گیا. ریسکیو امدادی ٹیم نے دونوں بچوں کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا. زخمی بچے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال پہنچ کر جاں بحق ہو گئے. لودھرا میں حالیہ مونسون بارشوں سے نواحی علاقہ بستی ٹھکروالا میں مکان کی چھت گر گئی. چھت گرنے سے 4 افراد شدید زخمی. ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. لودھرا سے محمد رمضان بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھیے. لودھرا مونسون بارشوں کے اسپیل نے تباہی مچا دی. نواحی علاقے بستی ٹھکروالا میں بارش کی وجہ سے گھر کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 1 خاتون 1 بچی اور 2 مزید افراد جو ہے وہ ملبے تلے دب گئے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 لودھرا کی ٹیم فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی. ملبے تلے دبنے والے افراد کو فوری طور پر نکال کر فرسٹ ایڈ دی گئی. فرسٹ ایڈ دینے کے بعد افراد کو جو ہے DHQ ہسپتال لودھرا میں شفٹ کر دیا گیا ہے. کیمرہ مین محمد عمران بھٹی کے ساتھ محمد رمضان بھٹی 51 نیوز لودھرا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے چینل 51.